السلام علیکم دوستوں، میں ہوں اقرا اور آپ دیکھ رہے ہیں اندیکھے فیکٹس۔ آج کل کے دور میں چائے ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکی ہے۔ کچھ لوگ تو اگر دن کے 4 سے 5 کپ نہ پی لیں تو ان کی تھکان ہی دور نہیں ہو پاتی۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب 2010 میں سندھ میں سیلاب متاثرین کو راشن تقسیم کیا گیا تو ان کا سب سے پہلا یہ سوال تھا کہ اس راشن میں چائے ہے یا نہیں۔ دوستو، اس مثال سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستانیوں کے دلوں میں چائے کی کتنی اہمیت ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ ہر 3 مہینوں میں پاکستان 24 ارب کی چائے پی جاتا ہے؟ اتنی مشہور مشروب کی دریافت کیسے ہوئی، آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ اگر بات کی جائے تو اس کی دریافت چینی شہنشاہ شیونگ نے کی، جو کہ ہربلسٹ اور ایگریکلچر کے بانی تھے۔ انہوں نے 2737 BC میں چائے کے پتوں کو دریافت کیا، مگر ان کے ساتھ 2 کہانیاں موجود ہیں۔ ایک کہانی میں یہ کہنا ہے کہ ایک دفعہ شیونگ نے غلطی سے زہریلی جڑی بوٹی کو کھا لیا۔ جب یہ مرنے والے تھے تب کہیں سے پتا اڑتا ہوا آیا اور وہ شہنشاہ کے منہ کے اندر جا گرا اور اس پتے کو شہنشاہ نے کھا لیا تو ان کی طبیعت پہلے سے بہت بہتر ہونا شروع ہو گئی، اور وہ پتے اور کوئی نہیں، چائے کے ہی پتے تھے جو کہ آج اتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ جبکہ دوسری کہانی کے مطابق کہ بادشاہ ایک سفر کے دوران کچھ دیر آرام کرنے کو بیٹھ گئے اور حکم دیا گیا کہ پانی کو ابالا جائے۔ جب پانی کو ابالنے کا عمل شروع کیا گیا تو اس ابلتے ہوئے پانی میں چائے کا پتا کہیں سے آ گرا۔ پھر جب یہ پانی بادشاہ کی خدمت میں حاضر کیا گیا تو پیتے ہی بادشاہ کی ساری تھکان اتر گئی۔ اب یہ دونوں کہانیوں میں سے کون سی کہانی سچ ہے، یہ بات کسی کو معلوم نہیں، مگر یہ دونوں کہانیاں کافی مقبولیت رکھتی ہیں۔ مگر یہ بات بھی حقیقت ہے کہ چائے نہ انڈیا میں دریافت ہوئی نہ سری لنکا میں، اس کی اصل دریافت چائنا ہی ہے۔ مگر دوستو، چائے سب سے پہلے دوائی کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ اسے توانائی بڑھانے اور تازہ دم رکھنے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ 16ویں صدی میں سب سے پہلے چین کے مغربی تاجروں اور پادریوں میں 1545 کو متعارف کرایا گیا، مگر اس کو اپنے اصل نام چائے سے بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ مگر پھر ہر ایک انسان کی زبان میں اس کا نشہ چڑھنے لگا تو اس کو عام الفاظ میں چائے یا انگریزی زبان میں ٹی کے نام سے پکارا جانے لگا۔ یہ چین میں اتنی مقبولیت حاصل کر چکا تھا کہ 8ویں صدی کے آخر میں چین کے ایک مصنف لولیو نے صرف چائے پر اپنی پوری کتاب لکھ ڈالی جس کا نام کلاسک آف ٹی تھا۔ اس وقت چائے اپنی مقبولیت کے ہر دروازے کو پار کرتے ہوئے جاپان کی قومی ڈرنک بن چکی تھی، اور وہاں پر جتنے بھی لوگ سفر کے غرض سے آتے وہ اس مشروب سے کافی لطف اندوز ہوتے، اور کچھ لوگ ان کے پودے اپنے ساتھ بھی لے جایا کرتے۔ پھر جب چائے یورپ میں پہنچی تو یہ ایک بہت فیشنیبل مشروب بن گئی۔ اسے صرف امیر لوگ ہی افورڈ کر سکتے تھے اور یہ غریب لوگوں میں تجسس کا سبب بن چکی تھی۔ 1700 تک چائے کافی سے 100 گنا زیادہ پیا جانے والا مشروب بن چکا تھا، لیکن اس کی کاشت ابھی تک چائنا میں ہی ہوتی تھی۔ اس دور میں چائے کی تجارت ایک منافع بخش کاروبار بن چکا تھا، اور بڑے بڑے سمندری جہاز چائے کو ایک سے دوسرے ملک لے جایا کرتے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، چائے کی لت میں اضافے کے باعث کسانوں نے اسے اپنے ملک میں اگانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ان علاقوں کو چنا جہاں بارش اور ٹھنڈ ایک جتنی پڑتی ہو، اور ان میں پہاڑی علاقے بھی شامل تھے۔ کسانوں کو شروع میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر اس کو اگانے سے ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ یہ امیر اور غریب دونوں کے لیے عام ہو گئی۔ ٹیکسز میں تھوڑی راحت ملی جس سے اس کے ریٹ بھی بہت کم ہو گئے۔ چائے کی اگر اقسام کی بات کی جائے تو یہ دنیا میں 3000 سے بھی زیادہ اقسام میں موجود ہیں، جس میں بلیک ٹی، وائٹ ٹی، گرین ٹی، یلو ٹی، اولنگ ٹی بہت ہی زیادہ مشہور سمجھی جاتی ہیں۔ مگر پاکستان اور انڈیا میں پنک ٹی، بلیک ٹی اور ملک ٹی
ग्रीन टी भी बहुत मुख्तलिफ जायकों में मौजूद है। सेहत की अगर बात की जाए तो चाय एक बहुत मखसूस अहमियत रखती है। कुछ को हाजमे, वजन को कम करने, जबकि कुछ लोगों को ताजगी देने और ताकत को बढ़ाने में इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है कि आपको अपनी मनपसंद चाय की तमाम अहम मालूमात मालूम हो चुकी होगी। हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।